السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام ادب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں محمد قاسم یعقوب۔ آج ہماری مہمان شخصیت ہیں محمد حمید شاہد۔ محمد حمید شاہد صاحب کئی حیثیتوں سے ممتاز ہیں۔ بطور افسانہ نگار، ناول نگار اور نقاد آپ کی ایک علیحدہ سے پہچان ہے۔ تو آئیے محمد حمید شاہد صاحب کی طرف سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، یہ جو پوٹھوار کا خطہ ہے یہ بہت مردم خیز ہے۔ گزشتہ ہم دیکھتے ہیں کئی صدیوں سے یہاں بڑے بڑے لوگ اس خطے میں پیدا ہوئے۔ تو کئی دفعہ یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ بھی ایگریکلچر یونیورسٹی کی ہے، اور یہ کہیں آپ کی شخصیت سے یا آپ کے جو کام ہیں ادب میں، جو آپ کی خدمات ہیں گزشتہ 2-3 دہائیوں سے مسلسل آپ افسانے لکھ رہے ہیں، ناول لکھ رہے ہیں، تنقید آپ کی، اور اس کے علاوہ بھی آپ جو ادب کے پلیٹ فارمز ہیں اس میں بہت متحرک آپ کی شخصیت ہے، سیمینارز میں، فورمز پہ۔ تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے سوال کہ وہ کیا ایسی وجوہات رہیں، آپ کس طرح ادب کی طرف مائل ہوئے؟ کیا گھر میں ایسا ماحول تھا یا تعلیم کے دوران ایسا کچھ ہوا؟ ادب کی طرف کس طرح آپ آئے؟ اچھا، پہلے تو یہ طے کر لیں کہ یہ پوٹھوار کا علاقہ اٹک وغیرہ جو آتا بھی ہے یا نہیں آتا، کیونکہ پوٹھوار سے بالعموم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پنڈی کے ارد گرد کے علاقہ، بلکہ شاید یہ اوپر چلے جائیں جیلم کی طرف تو بس یہاں پوٹھوار ہے، ایسے اوپر جائیں گے تو وہ تو کہوٹا کی طرف تو وہ پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، انہیں پہاڑیے کہتے ہیں۔ مری کی طرف جائیں گے تو وہ پھر ان کی زبان جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ادھر اٹک کی طرف جائیں گے چھچ آ جائے گا، پھر گھیبے آ جائیں گے، پھر تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صرف پوٹھوار میں آپ بریکٹ کرتے ہیں تو شاید ایسا کرنا ممکن بھی نہیں ہوتا، اور زبانیں چونکہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بدلتی رہتی ہیں، لوگوں کے مزاج بدلتے رہتے ہیں، تو انہیں اس طرح دیکھا جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اٹک کے اندر بہت کیا بڑے بڑے لکھنے والے موجود رہے۔ ایک زمانہ دیکھیں، ملک صاحب آپ کے فتح ملک صاحب کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں اٹک کالج کا، اور غلام جنانی برق صاحب کا، اور ان کا کتنی بڑی علمی شخصیت تھی۔ ہمارے شہر میں بھی کئی شعر کہنے والے موجود تھے، اسی طرح مختلف لوگ تھے، لیکن میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں تھا۔ یہ درست بات ہے، یہ اپنی جگہ پہ یعنی اہم بات ہے کہ میرے گھر میں کتابیں آیا کرتی تھیں، اور والد صاحب کو کتابوں کے ساتھ ایک دلچسپی تھی، انہوں نے لائبریری بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے وہ ایک ہمارے گھر میں ایک بڑے مزے کی کرسی ہوتی تھی جس کے اندر ٹاٹ لگا ہوا ہوتا تھا، اس پہ وہ بیٹھتے تھے تو وہ تھوڑا سا جھولتی بھی تھی، تو وہ اس پہ بڑا ٹیک لگا کے کتاب سامنے رکھ کے وہ پڑھتے اور بڑا لطف لیتے تھے اسے۔ ہم کہتے یار دیکھیں کتنا یہ مزے میں یہ چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، میں ہو جاتے اس میں کتاب پڑھتے ہوئے، تو دل کرتا کہ یہ جب اٹھیں گے تو میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، اور جو ہی اٹھتے تھے تو میں بھاگا جاتا اور اس پہ بیٹھ کے اس طرح کتاب اٹھا لیتا۔ شاید اسی کی تاثیر ہے کہ وہ کتاب کی طرف میری رغبت بڑھتی گئی، اور وہ پڑھنے کا سلسلہ یہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ میٹرک کے زمانے میں ہی میرے مضمون جو ہے وہ ایک آدھا نوائے وقت اس وقت ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا، تو اس میں بھیج دیا تو وہاں چھپ گیا تھا، تو یہ پڑھنے کے ساتھ حرف کے ساتھ تو یوں رشتہ قائم ہو گیا۔ لیکن وہ یہ کہ مجھے میٹرک کے بعد ایک تحریک چل رہی تھی، موومنٹ چل رہی تھی اسٹوڈنٹس کی، اور اسٹوڈنٹ لیڈر کچھ آئے ہمارے شہر میں، اور انہوں نے وہاں کوئی تقریریں کی، تو تقریر کرنے کا تو مجھے بھی شوق تھا، تو میں نے بھی ایک آدھ تقریر کھڑکا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جناب وہ سارے جو لیڈر آئے ہوئے تھے وہ میرے والد صاحب کے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب اس آدمی کو بھیجیے فیصل آباد یونیورسٹی میں، وہ یونیورسٹی بڑی اچھی ہے، بڑی زبردست قسم کی یونیورسٹی ہے، اور وہاں ایگریکلچر کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دیکھیں آپ کا تو بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، تو آپ اس نوجوان کو وہاں بھیجیں۔ تو میں یوں فیصل آباد چلا گیا، اور ظاہر ہے اس طرح آپ دیکھیں گے تو میٹرک تک ہی میں نے اردو پڑھی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد تو وہاں جو باقاعدہ پڑھنے کا سلسلہ تھا وہ تو پھر سائنس کا چلا گیا، سارے مضامین وہاں پہ ایف ایس سی بھی ہوتی تھی، وہ سائنس کے سبجیکٹ تھے، اور پھر گریجویشن تک اور آگے تک آپ دیکھیں کہ وہ سارے جتنے بھی سبجیکٹ تھے وہ سائنس کے تھے۔ لیکن وہ اندر جو میری گھٹی میں ایک پڑی ہوئی تھی بات، یہ جو ہم سنا کرتے تھے گھر میں بھی مختلف کہاوتیں، مختلف کہانیاں، اور یہ جو کتابیں ہم گھر میں پڑھا کرتے تو اس کے اثرات تو ہونے تھے، اور وہ ہمارے شخصیت میں پھر ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ فیصل آباد کی فضا بھی پھر فیصل آباد کی اپنی فضا کا بھی بڑا اثر تھا۔ اب دیکھیے پہلے تو خیر میں اسٹوڈنٹ لیڈر ہو گیا، اور مجھے جس زمانے پہ سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے اپنے آپ پہ،
شاید وہی زمانہ تھا جب میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس کا حصہ بنا رہا. الیکشن بھی لڑا, دیکھا اس میں بہت سارے اچھی چیزیں نہیں ہوئیں, لیکن میں آخر پہ اس نتیجے پہنچا کہ نہیں, یہ کام میرا نہیں ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر جب ایسا ہو گیا تو میں اس طرف سے اُب گیا. تو پھر ہم پیدل چلا کرتے تھے فیصلہ وہاں یونیورسٹی سے, پیسے تو کم ہی ہوتے تھے جیب میں کہ ہم روزانہ کوئی ٹیکسی یا رکشہ کر کے ادھر گھنٹہ گھر میں آئے. تو کئی دفعہ یہ ہے کہ سائیکل ہم نے رکھی ہوئی تھی, سائیکل کبھی سائیکل پہ نکل آئے, کبھی پیدل چلتے چلتے وہاں سے گھنٹہ گھر میں آ گئے. گھنٹہ گھر میں محفل ہوٹل میں محفلیں لگتی کرتی تھی, ریاض مجید ہیں, احسن زیدی ہیں, وہاں پہ انور محمود خالد ہیں, وہاں سے لے کے یہ مقصود وفا تک, اور یہ ہمارے دوست ہوتے تھے یہ سارے, قاسم یعقوب وغیرہ دیکھ لیں, یہ سارا جو گروہ ہے ادھر موجود تھا. تو ہم بیٹھ کے چپ کر کے سنا کرتے تھے یہ لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں. تو وہیں جو تھی چیزیں ادب کی طرف, جو ادب کی خالص اصناف ہیں ان کی طرف میری رغبت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی. ایسا نہیں کہ اس سے پہلے میں لکھ نہیں رہا تھا یا پڑھ نہیں رہا تھا, لکھ پڑھ تو رہا تھا. میری کتاب پیکر جمیل جو ہے پہلی کتاب ہے, اور سیرت النبی پہ تھی. آپ دیکھیں وہ تو اس کی طرف میں راغب تھا, تاریخ کی طرف راغب تھا, اس کی طرف بہت نثر آپ لکھ رہے تھے اس وقت. نثر لکھ رہا تھا, لیکن پھر اس کے بعد میں نے نظمیں بھی لکھنی شروع کر دی ان کی دیکھا دیکھ. تو وہ بہت ساری لکھی, اور ان میں سے ایک لطف کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اور آگ میں بھی چھپی تھی. اور جب وہ چھاپنے لگے تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اسے نثر لطیف کے تحت نہ چھاپیے گا. یعنی یہ جو آپ اس میں فہرست میں وہ کرتے تھے کہ نثر لطیف لکھ کے اور نیچے چھاپتے تھے, انہوں نے ایسا ہے کہ آپ وہ پرچہ دیکھ لیجیے اٹھا کے, اس میں انہوں نے اوپر وہ نہیں لکھا تھا نثر لطیف, اور وہ ایسے ہی چھپی تھی. لیکن اس میں انہوں نے ایک لائن بدلی تھی, اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے اس پرچے کو نہیں بھیجنا. وہ مجھے پسند اچھا نہیں لگا تھا. میری کتاب جو بعد میں کہیں 8-10 سال بعد چھپی تھی پھر نظموں کی, لمحوں کا لمس کے نام سے, تو اس میں وہ پہلی یعنی میری جس صورت میں نے لکھی تھی ویسی وہ نظم اس کے اندر موجود ہے, نظم موجود ہے. اور وہ اس کتاب کے چھپنے کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے. وہ یہ تھا کہ میں تو ان کو بھول گیا تھا ایک طرف رکھ کے, اور میری جب ٹرانسفر بینک میں جوائن کر لیا تھا میں نے بعد میں, اور میں مری میں میری پوسٹنگ تھی ایز مینیجر وہاں کر رہا تھا. تو میری پوسٹنگ وہاں سے اسلام آباد ہو گئی. جب ہو گئی تو وہ جو کچھ تھا میرے پاس کتابیں وہ ہم نے بیچ میں رکھی, اور یہاں آ گئے. تو یہاں آ کے بیٹھا کرتے تھے عکاس میں, طارق نعیم ان لوگوں کا ایک آفس انہوں نے بنایا ہوا تھا, اس میں ادیب جا کے بیٹھتے تھے. اور بشیر حسین ناظم جو تھے ایک دن وہاں بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے گھر تک ڈراپ کر دیں. بشیر حسین ناظم آپ جانتے ہیں, شاعر ہفت زباں, تو کیسے دلچسپ آدمی تھے, اور زبانوں پہ ان کی بڑی مہارت تھی, بڑے خوبصورت شاعر تھے. تو وہ انہوں نے جناب کہیں ہاتھ لگایا تو اس میں ایک ڈائری ان کے ہاتھ لگ گئی, اور اس میں وہی نظمیں تھیں. وہ دیکھتے رہے جب تک گھر ان کا آیا, تو انہوں نے کہا یار یہ میں لے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا یہ اسے آپ ہی رکھ لیں. لیکن انہوں نے, خیر میں نے اپنی طرف سے تو کہہ دیا کیونکہ میں اب نہیں لکھ رہا تھا, اسے ڈسون ایک قسم کا کر کے, تو انہوں نے خیر وہ لے گئے. تو ایک ہفتے کے بعد وہ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو بچے جس پہ پرچہ دیتے ہیں نا, جس سائز پہ لکیردار کاغذ والے, اس طرح کا ایک دستہ انہوں نے اٹھایا. وہ ساری جتنی نظمیں تھیں انہوں نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دی تھی. تو دی ٹچ آف مومنٹس کے نام سے, دی لمحوں کا لمس اور دی ٹچ آف مومنٹس کے نام سے, یہ ایک ہی دفعہ 2 الگ الگ کتابوں میں یہ چھپی تھی. جو باقی رہ گئی تھیں وہ بشیر حسین ناظم کے علاوہ شوکت واسطی صاحب مرحوم, جو آپ دیکھیں کیا بڑا آدمی, انہوں نے ان کی کچھ جس چیز کو آپ نے ڈسون کیا اسے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا, 2 بڑے لوگوں نے, اور وہ کتاب اس طرح چھپی تھی. اچھا امیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو فکشن ہے اس میں سماجی سے زیادہ سیاسی سروکار ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. اچھا ابھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے وابستہ رہا اور میں اسے ڈسون کرتا ہوں. میرے خیال میں وہ بڑا فائدہ مند رہا. آپ کی کہانیوں میں آپ بڑا بلنٹلی لکھتے ہیں اور آپ زیادہ ڈسکرائب کرتے ہیں جب پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں. پولیٹیکل سے مراد ظاہری معنوں میں نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہانی کو باہر سے زیادہ چنا ہے, اندر ڈائلاگ کرنے کی بجائے آپ نے زیادہ جو ہے پولیٹیکل کہانی کو زیادہ ڈسکرائب کیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کہانی کے اندر کا آدمی ہوں. جیسے ابھی دیکھیں, ابھی حال ہی میں وہ انتخاب جو میرا حیرت کا باغ چھپا, افسانوں کا انتخاب جو چھپا,
तो उस पे उन्होंने जो उन्वान उसका कायम किया वो अंदर का आदमी किया। और फारूकी साहब ने एक जगह लिखा कि ये जो है इनके मौज़ूआत जो सियासी समाजी भी हो जाते हैं, और कई जगह वो ऐसे मौज़ूआत को यूँ बरत लेते हैं जैसे जिसके बारे में आज का फिक्शन निगार सोच रहा होगा कि इससे क्या मामला किया जाए अभी तक। सही। तो यानी दोनों आप कह लें मुतज़ाद राह हैं। तो अगर देखा जाए मेरे ख्याल है मेरे चंद अफसानों को आप उठा के देखेंगे तो शायद सही फैसला नहीं करेंगे। आपको इसके लिए मुझे पूरा पढ़ना होगा। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मैं एक वक्त में सिर्फ एक परत का आदमी नहीं हूँ कि आप उसे कहें कि ये बाहर का आदमी है या अंदर का आदमी है। मैं तो ये समझता हूँ कि फ़िक्शन लिखना, जिस तरह वो अस्करी साहब ने कहा था ना कि शायरी जो पूरा आदमी मांगती है, तो फिक्शन भी पूरा आदमी मांगती है और पूरे से ज़्यादा शायद मांगती है। यानी जिस आदमी को आप कहते हैं आम आने में कि यह आदमी है, नहीं, शायद उससे ज़्यादा आदमी होता है, इसलिए कि उसकी बहुत सारी जहतें डिस्कवर नहीं होती, और वो लिखते हुए कागज़ के ऊपर जब वो उतरता है तब उसकी वो जहतें आपके सामने आ रही होती हैं। तो ऐसा ही है। लेकिन ये दुरुस्त आपने कहा, जो आपने मेरी ज़िंदगी के हवाले से भी ये कहा कि मैं सियासत से रहा हूँ, और ऐसा था कि चूँकि वालिद साहब का भी सियासी समाजी कारकुन थे और घर में सियासत तो पहले से मौजूद थी, और हमारे यहाँ सिर्फ फ़र्द का अलमिया ही काफ़ी नहीं होता था उसके ऊपर सोचना, बल्कि इर्द गिर्द जो लोग थे उनके साथ जुड़ना और उनके दुखों और सुखों के ऊपर बात करना या उनके बारे में फ़िक्रमंद होना भी अहम रहा हमारी ज़िंदगियों में। और शायद हम समझते हैं कि जो बुनियादी फ़र्क है नबातात में और हैवानात में और इंसानों में, वो यही है कि नबातात जो हैं वो भी अपने आप तक महदूद रहते हैं, उस फ़िज़ा तक महदूद रहते हैं जिसमें वो मौजूद हैं, और जानवर भी शायद उससे ज़्यादा नहीं कि जहाँ तक वो बहुत कल का नहीं सोचते और आगे का नहीं सोचते, हालांकि वो सारे वही अमल कर रहे होते हैं जो हमें ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए करने होते हैं। लेकिन इंसान का बुनियादी फ़र्क यही होता है कि उसे एक ज़ुबान अता की गई होती है, और ज़ुबान के साथ उसके अंदर एक फ़हम भी उसे अता किया गया होता है, और वो आज का ही नहीं सोचता, अपनी ज़ात तक का नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में सोचता है और कल के बारे में सोचता है, और उनके दरमियान कोई जो मानी से भरे हुए राब्ते हैं, भरपूर जो राब्ते हैं, उनको वो डिस्कवर करता है, और उसी से मेरा ख्याल उस जुस्तजू में रहता है कि वो इससे कोई ना कोई नए मानी इनके तलाश करता चला जाए। तो यही सबब होगा शायद कि मेरे यहाँ सिर्फ एक पछड़े हुए आदमी की कहानियाँ नहीं, मेरे यहाँ एक समाजी आदमी की कहानियाँ भी हैं, लेकिन उसमें फ़र्द कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि वो इग्नोर हो गया हो। फ़र्द मौजूद है, यही फ़र्द है जो जमा हो के मुआशरा बनता है या समाज बनता है। इसके बगैर, क्योंकि इस इकाई के बगैर आप न समाज का कोई तस्वर कर सकते हैं और न समाज के बगैर इस आदमी का कोई तस्वर जो है वो किया जा सकता है। इनके बीच में बहुत गहरे राब्ते हैं, लेकिन बहुत नाजुक और लतीफ़ राब्ते आपको एक फ़िक्शन लिखने वाले को उन्हें तलाश करना होता है। यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद हम अपना सिलसिला दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमेशा सब हम बात कर रहे थे फ़िक्शन पर, तो आपने नावल भी लिखा, अफसाने ज़्यादा आपने लिखे, लेकिन नावल जो है वो आपकी तख्लीकी ज़िंदगी में बहुत देर से आया। यानी आप ये समझें कि आपने 4 दहाइयाँ लिखा है, तो वो आखिरी तीसरी दहाई में नावल जो है आपने लिखा, और लिखा भी सिर्फ़ एक। अच्छा, मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि हमारे बड़े अफसाना निगार अहमद अदीम कासमी या दूसरे जो नाम हैं इंतज़ार साहब या रशीद अमजद, अहमद जावेद, मंशा साहब तक, नावल उनकी प्रायोरिटी नहीं रहा, और इस फ़िक्शन वाला आदमी हो और वो नावल से इस कदर दूर हो या नावल उसकी प्रायोरिटी ना बन सके। जैसे कृष्ण चंद्र ने बहुत नावल भी लिखे, अफसाने भी लिखे, ये अलग बात है कि वो अफसाने में उनका नाम ज़्यादा बना। तो ऐसी क्या वजह होती है कि फ़िक्शन निगार या अफसाना निगार जो है वो नावल को उस तरह तरजीह नहीं बना पाता? हालांकि
ناول میں وہ زیادہ کھل کے سامنے آ سکتا ہے. آپ اپنے حوالے سے کیا تجربہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں افسانے میں جو تجربات ہوئے اور اس کے اندر جو مختلف جس طرح انٹینس ہو کے اسے لکھا گیا، جس طرح اس کی مختلف جہتیں آپ نے بات کہنے کی اس میں ایکسپلور کی ہوئی ہیں، شاید ناول میں ایسا نہیں ہو پایا ہے شروع سے ہی. ہمارے ہاں جو فضا بنی افسانے کے حوالے سے وہ بہرحال ایسی تھی کہ جس میں بات کرنے میں آپ کو اپنی بات مختلف جہتوں میں کرنے کے لیے آپ کے پاس فارمیٹ بنتے تھے، آپ انہیں توڑتے تھے اور نئے بنا لیتے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ ناول، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں ناول کم لکھا گیا ہے، ناول تو بہت لکھا گیا ہے. اور شاید اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ لائن لگ جائے گی، اور مارکیٹ کے اندر آپ جو بہت زیادہ بکنے والے ناول ہیں تو آپ ان کا ڈھیر لگا دیں گے. اور شاید ہی کسی سماج میں جتنے ناول لکھے جا رہے ہیں اس سے کم ہمارے ہاں نہیں لکھے گئے ہوں گے، یعنی اگر دیکھا جائے تو. لیکن کیا وجہ ہے کہ اسے جب ہم افسانے کے مقابلے میں رکھتے ہیں ان ناول کو، اس تجربے کو، تخلیقی تجربے کو جو افسانے میں ہوا اور جو ناول میں تجربہ ہوا، تو ہمیں اس کے مقابلے میں افسانے والا تجربہ زیادہ اپیل کر رہا ہوتا ہے اور زیادہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں نظم بھی لکھی گئی اور غزل بھی لکھی گئی، لیکن کیا وجہ ہے کہ پوری ایک تہذیب موجود ہے غزل کی جو آپ کو بہرحال آپ دیکھیں کہ آپ کے بہت زیادہ لوگوں کو اس کی طرف کھینچتی ہے. اس کے باوجود کہ نظم نے اپنی شناخت اس عرصے میں بہت بنائی، اور جب سماج بدلا ہے تو آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو مستحکم کیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جا کے کہیں مقابل پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے اور اس میں زیادہ بات گنجائش کہنے کی موجود ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ناول کی طرف ہمارے ہاں رجحان اس لیے ہوا کہ ہم شروع سے ہی ایک سماج ہی ایسا تھا جو چھوٹی، یعنی ایک مصرعے میں بات کرنے کو زیادہ ترجیح دیتا رہا ہے، اور یعنی ان اصناف کی طرف اس کا زیادہ توجہ رہی. حالانکہ ناول اس سے پہلے ہمارے پاس داستان وغیرہ بھی تھی اور اس طرح، لیکن داستان وغیرہ کو چھوڑ کے جب نثر کی ان کی طرف سے ہم نکل کے آ گئے تو ہمارے لیے پھر غزل جیسی اصناف جو ہیں وہ زیادہ اہم ہو گئی تھیں. ایک پورا، ایک تو پیچھے اس کے. لیکن یہ کوئی بہت بڑی مضبوط دلیل میں ایسے نہیں سمجھتا ہوں، اگرچہ یہ دی جاتی ہے کہ یہ ایسا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں کہانی کا پھیلاؤ آتا ہے. جب کہانی کا پھیلاؤ آتا ہے اور آپ واقعات کے اوپر زیادہ انحصار کرتے ہیں، ایونٹس کے اوپر زیادہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں، واقعے کے ساتھ واقعہ جوڑنے کے اوپر زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کے ہاں ایک پھیلاؤ آتا ہے، اور وہ جو فکری سطح پہ جو ڈیپتھ آنی چاہیے یا جو زبان کی سطح پہ جو تجربات کو آنا چاہیے، ان کے لیے گنجائشیں کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں بہت اچھا لکھنے والے جو تھے، جب وہ ناول کی طرف آئے تو وہ اس طرح کا اچھا ناول نہیں دے پائے جس طرح کا انہیں دینا چاہیے تھا. یہ ہے بنیادی طور پر اس مزاج کا فرق جو تخلیقی سطح پہ ہمارے ہاں بنتا رہا ہے. اپنا میرا تجربہ تو یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بہت ساری اصناف سے ہو کے فکشن کی طرف آیا تھا. میں نے پہلے تاریخ پہ لکھا، سیرت پہ لکھا، مختلف موضوعات جو تھے انشائیے بے تحاشا لکھے اور پھر چھوڑ دیے، نظمیں لکھیں اور چھوڑ دی. اور افسانے کی طرف جب آئے تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، یہ ایسی صنف ہے جس میں بہت کچھ کہنے کی اور سلیقے سے کہنے کی گنجائشیں موجود ہیں. اس میں زبان کا جو تجربہ ہے بنیادی طور پہ یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے. اس میں یعنی آپ اس میں زبان کے ساتھ بہت کھیل سکتے ہیں، اس میں زبان کی کئی جہتیں آپ بناتے ہیں اور معنی کی کئی سطحیں آپ، یعنی ایک تو واقعے کی سطح ہے جو اوپر اوپر رہتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معنی کی ایک اور سطح ہے جو اس کے نیچے کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ حسیات کی سطح پہ ان کو آپ مرتب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی صرف آپ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ جو حصے جو سامنے ہیں وہ والی، بلکہ اس کے بعد وہ جو قوت مدرکہ ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ پھر اس کے بعد ادراک کرتی ہے ان چیزوں کا، جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں اس کی جو ادراکی وصف ہے وہ کام کرتا ہے، اور اس کے بعد جہاں آپ اسے پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ ایسی صورت ہے جسے آپ دوسرے معنوں میں بیان نہیں کر، دوسری کسی اور فارم میں نہیں بیان کر سکتے. یعنی کسی آپ مضمون میں اسے نہیں بیان کر سکتے ہیں، کسی اور طرح آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں، آپ اسے فکشن میں بیان کر جاتے ہیں. یہ تو تھا افسانے میں اس لیے کہ مجھے محسوس ہوا کہ اس میں زیادہ کر سکتا ہوں، اور میں نے کوئی اپنے اوپر زبردستی نہیں کی کہ لازمی ناول لکھنا ہے.
لیکن ایسا ہوا کہ وہ خود بخود کچھ افسانے لکھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ شاید اس کا دامن ابھی چھوٹا ہے، اسے مجھے پھیلا کے بات کرنی چاہیے اور بڑی بات کرنی چاہیے. اور مجھے پھر اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مٹی آدم کھاتی ہے جو ناول ہے، یہ کتنے عرصے کے بعد آیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جو میرے پاس سبجیکٹ تھا، کانٹینٹ تھا، وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ مجھ سے مطابقت کرتا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف واقعات کے اوپر انحصار نہیں کر رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس ایونٹس کو بیان کر کے وہ آگے چلا جائے، بلکہ وہ کرداروں کے اندر جو نفسیاتی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور وہ جو تلخی ان کے وجود کے اندر اترتی ہے اور وہ ان کے جو حواس کے اوپر جو شبخون مارتی ہے یہ تلخی جا کے، اور انہیں جو سماجی سطح پہ یا سیاسی سطح پہ جو سوالات انہیں مطمئن نہیں کر رہے تھے، اور وہ اتنے بڑے سوالات تھے کہ ان کے سامنے اس کے پاس حل نہیں آتا، اور ان کے جو قوت سوچنے کی قوت ہے وہ معطل ہو جاتی ہے، تو کردار کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ان کو اس سطح پہ جا کے لکھنے کے لیے مجھے ایک فارم چاہیے تھی، اور وہ فارم آپ دیکھیں کہ وہ سیدھا بیانیہ نہیں تھا، وہ پلین بیانیہ نہیں تھا، بلکہ اسے بیانیہ کو توڑا گیا اور کردار اس میں جو راوی ہیں وہ ایک سے زیادہ اس میں راوی داخل کیے گئے، اور ہر راوی جو ہے چونکہ بیان کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا حق و اضافہ کر سکتا ہے، یعنی اس میں یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، جو راوی جو کردار ہوتا ہے اس کے اندر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس دیوار کے پرے کا منظرنامہ بیان نہ کرے، بلکہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اسے کرے، وہ ایڈیٹنگ کر رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ. تو بہت سارا فالتو مواد اس میں صلاحیت تھی، یعنی جو تجربہ میں کر رہا تھا اس میں اتنی قوت تھی کہ وہ اسے کمپیکٹ بھی کر لیتا، اور اسے کمپیکٹ کرنے کے بعد اس کی تاثیر کو بڑھا دیتا، اور اس ایشو کے اوپر جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، یعنی سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے نا کہ یہ زمین ہے، تو یہ جو زمین ہے یہ اتنی متبرک ہے کہ اس کے لیے آدمی تلف کر دیا جائے، یہ جو آدمی ہے اس کے اوپر رہ رہا ہے یہ اتنا متبرک ہے کہ اس کے لیے اگر زمین جو ہے اس سے ہماری جو خاص قسم کی وابستگی ہے اس سطح پہ اس کو کم کر لیا جائے. تو یہ بڑا سوال ہے بنیادی طور پر، اس کا کوئی جواب ہمارے سامنے نہیں ہے. ان سوالوں کو کوئی جواب ان کرداروں کے سامنے بھی نہیں تھا، لیکن ان سوالوں تک اسے پہنچنا تھا. تو اس طرح جا کے میں یہ سمجھتا ہوں فطری طور پہ ناول آپ کا، ہاں اس کی طرف میں راغب ہوں. ناول پہ میں ایک اور سوال کر لوں، پھر آپ ضرور سوال کیجیے گا. اچھا، ناول بہت لکھا جا رہا ہے، اور پچھلی 2 دہائیوں میں تو ایک پوری کھیب نئی نسل کی جو سامنے آئی ہے جو ناول لکھ رہی ہے. ہندوستان میں بھی مشرف علم ذوقی صاحب اللہ کی رحمت کر بھی فوت ہوئے، پھر رحمان عباس ہیں یا صدیق عالم ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت سے نئے نوجوان آ رہے ہیں. خالد جاوید ہیں موت کی کتاب والے، بہت اچھا ناول انہوں نے لکھا. تو ایک بڑی اور تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ انگریزی جو ناول لکھنے والے تھے وہ اب ٹرانسلیشن فارم میں اردو میں آ رہے ہیں، اردو کو ایک ہب بنا رہے ہیں. اردو ناول اتنا اٹریکٹیو ہو گیا ہے کہ انگریزی والے بھی اب ٹرانسلیشن میں، اب آپ جانتے ہیں اسامہ صدیق کا ناول ابھی آیا، پھر بی بی سی والے جو ہیں کیا ان کا نام، محمد حنیف کا ناول بھی ٹرانسلیٹ ہوا، وہ زیادہ پاپولر ہو اردو میں جب وہ آئے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ فکشن اب ناول میں لکھا جائے گا یا فکشن؟ جو مشہور ہونے والی بات ہے وہ یہ تھا کہ آدمی کہتا ہے نا جب گھر سے نکلتا ہے تو کہتا ہے میں پورے عالم میں جا کے مشہور ہو جاؤں، اور جب پورے عالم مشہور ہو جاتا ہے اور گھر میں جب واپس آتا ہے تو کوئی نہیں پہچانتا، کہتا ہے یار میں گھر والوں کو تو پتہ لگے کہ میں افسر لگ گیا ہوں وہاں جا کے، تو پھر وہ جا کے افسری وہ گھر پہ دکھاتا ہے. تو انگریزی والوں کا معاملہ تو یہی ہوا ہے کہ وہ جا کے پہلے تو وہ باہر جا کے افسر لگ گئے تھے، لیکن ظاہر ہے ہمارے ہاں وہ جو ناول ہمارے ہاں جو بنیادی طور پہ جسے مقبول عام ناول کہتے ہیں، ہمارے ہاں ویسا ناول جو لکھا جا رہا تھا بالکل وہ اسی طرح کا ناول تھا جو مقبول عام ہوا انگریزی میں بھی جی. لیکن اب جب انہیں اندازہ ہوا کہ اردو میں تو بہت بڑا ناول لکھا جا رہا ہے اور اچھا لکھا جا رہا ہے، تو وہ پھر اس طرف راغب ہوئے ہیں. پہچان تو ظاہر ہے بین الاقوامی ہو جائیے، ضرور ہوں، لیکن آپ کی جڑیں تو بہرحال یہی ہیں نا. پہلے مقامی آپ کو پہلے تو یہی سوچنا ہوگا کہ یہاں میری جڑیں جو ہیں وہ رہیں، اور انہیں اب کہانیاں کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ کہانی تو یہاں سے اٹھا رہے ہیں. صحیح. آپ ان سارے ناولوں کو دیکھ لیں، اٹھا لیجیے، کردار وہ کہاں سے اٹھا رہے ہیں. اچھا پھر ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک سیلیبل آئٹم ہو گیا تھا، یہ اس سے پہلے یہ جو دہشت گردی ہے اور فلاں ہے اور جو ہمارے ہاں ٹیبوز بنے ہوئی ہیں، یہ سیلیبل چونکہ تھی اس سماج کے لیے اور وہ ان کی دلچسپیاں تھیں، تو وہ ظاہر وہاں بک رہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو بڑا موضوع اور انسانی زندگی کا جو بڑا تجربہ ہوتا ہے،
اس کے بیان کی طرف جب آئیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہاں بھائی ناول کون سا بڑا ہے کون سا نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کی طرف توجہ ہونے لگی ہے, اور اردو کے اندر جب یہ دیکھا گیا ہے کہ اردو کے ہاں یہ بہت زیادہ یہ چیزیں ان کو دیکھا جاتا ہے, صرف اتنا ہی نہیں ہے کافی کہ آپ نے ایک صورتحال کو بیان کر. دیکھیں ہم تو روز دیکھ رہے ہیں نا, ہمارے سامنے دروازے کے سامنے لوگ مر رہے ہیں, دھماکہ ہوتا ہے, مر گئے ہیں, کسی نے بیلٹ باندھی ہوئی ہے وہ اڑ گیا ہے, کوئی اوپر سے جناب ہمیں جا کے بارود بچھاتا ہے, ہمیں وہاں پہ بچھا دیتا ہے. تو یہ تو ہمارے سامنے تھا, ہم نے مسجدوں کے اندر مزاروں کے اندر یہ سارا کچھ دیکھا, بازاروں کے. تو ہمارے لیے اس کو بیان کر دینا کافی نہیں تھا, جبکہ اس کے پیچھے اس ساری صورتحال کو نہ دیکھا جائے اور اس کے پیچھے جو عوامل ہیں ان کو نہ دیکھا جائے, اور پھر اس کے انسانی زندگی کے اوپر جو اثرات ہیں ان کو نہ پرکھا جائے. تو ناول میرا خیال ہے اس کی طرف اب لوگ اسی طرف متوجہ ہوئی ہے. تھوڑا سا مجھے لگتا ہے جیسے ایک فیشن سا بھی ہوا ہے, اور فیشن سے یہ ہوا ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ظاہر ہے ناول آپ کرتے کرتے تو آپ لوگ کہانی چونکہ اس میں اہم ہوتی ہے اور ایونٹس ہی اہم ہوتے ہیں ناول میں, زیادہ یعنی اٹریکٹ کرتا ہے آپ کو فوری طور پہ, اس لیے کہ وہ ایونٹس کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے, واقعات کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے, اور واقعات آپ کو کے لیے بڑی سہولت یہ ہو جاتی ہے. مثلا ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے کہہ لیجیے یا عنصر جسے آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا تاریخ اس میں ڈال لیں گے, تھوڑی سی اس میں سیاست ڈال لیں گے, کچھ کردار جو ہیں ہم اس میں جو جنسی سطح پہ ناہموار کردار ہیں ان کو ڈال لیں گے, تو آپ کہیں گے جناب یہ ہمارا ناول بن گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ انسانی وجود کے اندر جو کچھ برپا ہو رہا ہوتا ہے ہر کردار کا, اس سطح پہ جا کے اسے لکھنا اور اس کا انسانی صورتحال کے ساتھ اسے جا کے جوڑنا, یہ ہے بنیادی بات. یعنی کرداروں کو لکھنا کافی نہیں ہے, کرداروں کے وجود کو ساری ڈسکرائب کرنا ہی اصل میں فکشن ہے. جب تک آپ اس تک نہیں پہنچے, ایسے بہت کم ناول جو ہیں وہ ہیں, اور اس کے لیے ظاہر آپ کو تجربہ کرنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور آپ کو تجربہ کرنے کا اپنے سماج کے ساتھ جوڑ کے. یہ یاد رکھیے کہ وہ تجربہ جو مغرب کا ہے وہ سارا حواس کے اوپر موجود ہے, وہ سارا دیکھنے پہ, سمجھنے پہ, سونگنے پہ, واقعات کے اوپر, ایونٹس کے اوپر ان کا تجربہ جو ہے وہ ہے, اور اس میں وہ دلچسپی پیدا کرتے ہیں اور وہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور وہ آگے چلتے. لیکن ہمارا تھوڑا سا تجربہ اس سے آگے کا بھی ہے. اس آگے کے تجربے کو اگر ہم چھوڑ دیں گے اور اسے ہم اگر اہمیت نہیں دیں گے تو ہم اپنی زمین کے ساتھ بھی نہیں جڑیں گے اور اپنے اس مزاج کے ساتھ بھی نہیں جڑیں گے جو آج جو ہمارے اس خطے کے رہنے والوں کا مزاج ہے, وہ اسے ڈسکور بھی نہیں کر سکیں گے. میرا خیال ہے کہ ناول اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور ہوگا, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بہت بہتر. کوئی پلان نیکسٹ کوئی ناول کی شکل میں یا کوئی بڑا پلان؟ ایسی بات دیکھیے, ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں. میں نے اس سے پہلے جو ہے یہ مٹی آدم کھاتی آپ نے دیکھا, اس سے پہلے بھی ایک ایفرٹ کی تھی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں مطمئن نہیں تھا اور میں نے اس کو ضائع کر دیا. پھر اس کے بعد ایک آپ دیکھیے یہ جو ابھی میری کتاب افسانوں کا مجموعہ جو آیا اس کے 2 حصے آپ دیکھیں, اس میں ہیں جنگ کے موسم میں محبت کی تصویر نہیں بنتی, اس کا دوسرا حصہ جو وہ ناولٹ ہے اور وہ طویل ہے, لیکن اس پہلے حصے میں افسانے اور باقی ایک حصہ جو اس کا ہے وہ اس ناولٹ میں. ایسا میں زبردستی نہیں کروں گا اپنے ساتھ, اور میں لکھ بھی رہا ہوتا ہوں اور کر رہا ہوتا ہوں, جب تک مکمل نہ ہو تو اس کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہوتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تخلیقی تجربہ بہرحال آپ کو اس کے ساتھ صداقت کے ساتھ جوڑنا ہے. صحیح. اس کو صرف اس لیے نہیں جوڑنا ہے کہ یار یہ میں نے ایک چیز آپ کو دے دینی ہے. صداقت یہ ہے کہ وہ جس ایشو کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں کیا وہ آپ کی ذات کا مسئلہ بنا ہے یا نہیں ہے. محض اصناف میں لکھنا ضروری نہیں کہ فلاں فلاں میں نے اصناف کور کرنی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو تو دیکھنا ہی ہے کہ وہ جب تک آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں بنتا ہے, آپ کے سامنے وہ ایک سوال کی صورت میں آگے کھڑا نہیں ہو جاتا ہے, آپ کو جھنجھوڑتا نہیں ہے, تو آپ کے وجود کے اندر وہ اترتا نہیں ہے. آپ کے اندر اصل میں ایک فکشن کا نقاد بھی تو موجود ہے نا, جو اپنے اوپر بھی یہ نظر رکھے ہوئے ہے, اور آپ نے نقاد سے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی جو آپ نے بحث کی, بات کی راوی کی اور کردار کی, آپ کا ایک بہت خوبصورت ڈائلاگ ہے عمر میمن صاحب سے جو پھر چھپا, اور بہت ہی اس کو تو میں نے لفظاً ذاتی طور پہ ہم لوگوں نے پڑھا بطور طالب علم. اس میں یہ بحثیں بہت اچھی آپ لوگوں نے کی ہیں, تو تنقیدی بحثیں ہیں یہ راوی کی, اور اس کی تو فکشن کی تنقید ہے آپ کی بہت.
देखिए फिक्शन की तनकीद तो मेरी बुनियादी तौर पे इस फ़न को समझने की कोशिश है ना, जब भी इसकी तफ़हीम की तरफ ही है। और वो चूँकि मार्गो बरगस जोसा के खतूत उन्होंने ट्रांसलेट किए थे उमर मेमन साहब ने, और वो यहाँ छपना शुरू हो गए, तो पहला ही खत जब उनका छपा वो खतूत की सूरत में था, नौजवान नावल निगार के नाम खतूत। ये मार्गो बरगस जोसा जैसे नोबल इनाम मिला था, तो उनके खतूत थे, उस पर मुश्तमिल किताब थी, तो उन्हें वो उमर मेमन ट्रांसलेट कर रहे थे। तो जब पहला उसका खत छपा तो मैंने उन्हें लिखा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा किया, इसलिए कि मैं उन दिनों ये नई तनकीद से बड़ा उकताया हुआ था, खुदा गवाह। उसका सबब ये नहीं है कि मुझे नई तनकीद से कोई कद थी, मेरा सवाल ये था कि नई तनकीद जो कुछ कर रही थी वो सिर्फ अपने आप को समझने की कोशिश थी, अदब को समझने की कोशिश उसमें कहीं भी मौजूद नहीं थी। यानी एक टूल तो था वो, लेकिन उस टूल को ऐसा था कि आप उसे सजा के रख रहे थे, या तालिब इल्मों के लिए एक बतौर एक सब्जेक्ट तो आपने बना दिया था, वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया भी जा रहा था साथ, लेकिन वो अदब के साथ क्या मामला करता है, उसके टेक्स्ट को कैसे समझता है, उसकी जो कदर है उसका तयन कैसे करता है, वो उसकी तरफ वो राग़िब नहीं था। और हमारा इस अरसे में बहुत सारा वक्त आया होगा, ये अलग बात कि ये अब अल्लाह का शुक्र है कि वो राग़िब हुई है उसके टेक्स्ट की तरफ और मवाद की तरफ, और वो फिर अब सिलसिला ये शुरू हो गया। तो मैं उन दिनों उकताया हुआ था उस नई तनकीद से, और मैंने कहा शुक्र है कि आप बराह रास्त फिक्शन के फ़न के ऊपर, उसकी अमलियात के ऊपर बात हो रही है, तो आपने एक ऐसा टेक्स्ट चुना है जो बराह रास्त बात कर रहा है, किस पे किरदार पे बात कर रहा है, कहानी के ऊपर बात कर रहा है, वाक़े के ऊपर बात कर रहा है, और ये देख रहा है कि कैसी टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाएँ, कहानी के अंदर कहानी कैसे रखनी है, किरदार को कैसे एक दूसरे में मुनकलिब करना है, कैसे वो जस्त लगा के नए ज़माने में जाता है, टाइम कैसे काम करता है, स्पेस जो है उसमें उसका क्या है, जो समाज है उसके अंदर वो किरदार की तहजीब कैसे करता है, ज़ुबान जो है उसी जो नो की है, किरदार वो कैसे इस्तेमाल करेगा, वो आमियाना रहेगी या उसे एलिवेट करना होगा। ये सारी चीज़ें थी जो ज़ेर बहस आ रही थी, तो लिहाजा मुझे वो अच्छा लगा। और हमारी ये बहस ऐसी शुरू हुई है कि वो तकरीबन रमज़ान के महीने में शुरू हुई, गालबन एक आध डेढ़ महीने के अंदर वो पूरी किताब एक मुरतब कर दी। खुद ही उमर मेमन साहब ने कहा कि ये जनाब है, उसमें एक हिस्सा तो इनके पर्चे में छपा था कासिम याकूब के, और दूसरा हिस्सा जो है वो गालबन दोनों इनके यहाँ छपे थे, और फिर उसके बाद वो किताब की सूरत में छपी और वो अब तक पहुँची। नाजरीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, इसी सिलसिले का दोबारा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमीशा साहब, आपका पहलू इसको कह लिया जाए, फ़िक्शन में रहते हुए ही आप पे हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे तनकीद में आप शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब से, ये मेरी फीलिंग भी है और लोगों की भी है, मुतासिर हुए। उन्होंने ज़रा एक अहद को मुतासिर किया। तो आपकी जो है एक हमने किताबी शक्ल में देखा, उसको फिर छपी बाद में, मंटो पे फ़ारूकी साहब ने कुछ लिखा, जिस पे फिर आपने जैसे आपकी गुफ्तगू हुई मेमन साहब से वो किताबी शक्ल में, इसी तरीके से मंटो पे भी आपका एक आया, बहुत अच्छा डायलॉग है वो, और उसमें नए नए पहलू और बहुत बारीकी में जाके फ़ारूकी साहब ने और आपने देखा, और हमें उसका नतीजा ये है कि हमने वो अच्छी चीज़ें पढ़ ली। उसके बारे में कुछ बताइए। वो ऐसा था कि ये एक असबात पर्चा है हिंदुस्तान का, उसमें उसके मुदीर ने ख़त लिखा था उन्हें कि मंटो के हवाले से कुछ क्वेश्चन उन्होंने बनाए और भेज दिए फ़ारूकी साहब को। फ़ारूकी साहब ने उसके जो जवाब दिए उससे पूरी एक किताब बन गई हमारे लिए मंटो साहब। और जब वो किताब अभी छपी नहीं थी और उनका कुछ हिस्सा छपना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि इसमें मंटो की जो ताबीर हो रही है वो दुरुस्त नहीं है। फिर जब मेरे पास वो पूरी किताब आ गई, और किताब आने के बाद मैंने वो ख़त फिर फ़ारूकी साहब को लिखा, और वो सारे जिन अफसानों के बारे में उनकी ताबीर पे मुझे इस नाचीज़ को कहीं कहीं महसूस हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं, इसकी ताबीर ऐसी होनी चाहिए। तो मैंने उन्हें वो लिख भेजा,
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کئی ایسے افسانوں کو بہت اچھا کہا تھا جو میری نظر میں منٹو کے نمائندہ افسانے نہیں ہو سکتے تھے، اور کئی ان کے جو نمائندہ افسانے تھے انہیں بڑا پھسپھسا اور کہا کہ میلوڈرامیٹک، ہاں اس طرح کے انہوں نے خاصے، اور تیسرے درجے کی کچھ جنس زدگی اور اس طرح کے اس کے اوپر انہوں نے بات کی. تو میں نے کہا نہیں، ان کو نادرست جو یہ فیصلے ہیں ان پہ کیے گئے. تو جو میں نے خط لکھا تو لطیفہ یہ ہوا، بلکہ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ میں گیا ہوا تھا اسٹاف کالج اپنے لیکچر دینے کے لیے جو ہمارا بینک کا ہوتا تھا، چونکہ بینک کے جو آفیسرز تھے وہ آیا کرتے تھے وہاں پہ، اور وہااں جا کے میں باقاعدہ ان کو پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو اس لحاظ سے میں آپ کے ساتھ بھی ہوں تھوڑا سا. تو وہ ایسا ہوا میں جب لیکچر دینے کے لیے ابھی بیٹھا ہی ہوں، اور وہ میرے جو تھے میزبان وہ تعارف کرانا انہوں نے شروع کیا تھا، تو دیکھا کہ فاروقی صاحب کا فون آنا شروع ہو گیا. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ فاروقی صاحب کو جب بھی فون آتا ہے تو وہ 10-15-20 منٹ لے لیتے ہیں، تو ایسا ہے کہ کوئی صاحب بلا لیں جو لیکچر دیں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا ٹائم ضائع ہو. اور میں یہ فون اس لیے سننا چاہتا ہوں کہ وہ بہت میرے لیے محترم ہے، تو میں اس فون کو چھوڑ نہیں سکتا. تو میزبان نے کہا ٹھیک ہے آپ فون سنیے. تو میں بہر لان میں جا کے کھڑا ہو گیا، اور کلاس کا وقت جو 45-46 منٹ ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے. فاروقی صاحب کی گفتگو جاری تھی اور اسی کے اوپر ہی منٹو کے اوپر ہو رہی تھی. تو اس لیے کہ انہیں بہت وہ اچھا ہے، اور انہوں نے لکھا بھی. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہانی اور یوسف سے اردو افسانہ صورت و معنی جو میری پہلی کتاب تنقید کی ہے، اس میں جو انہوں نے اردو افسانے کی حمایت میں جو کتاب میں جو مباحث اٹھائے تھے اس کے اوپر میری اپنی رائے جو تھی وہ مختلف ہو کے آئی، تو اس سے اختلاف بھی کر رہا تھا. لیکن اس کے باوجود، یعنی ان اختلافات کے باوجود، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروقی نے اردو افسانے کے جو مباحث یا فکشن کے جو مباحث ان کتابوں کے اندر اٹھائے ہیں، ایسا پہلے نہیں اٹھایا گیا. یعنی انہوں نے فکشن کی عملیات کے اوپر بات کی ہے ساری. ایسا نہیں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ موضوعات پہ اور موضوعات کو سیاسی صورتحال اور سماجی صورتحال کے ساتھ جوڑ کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ افسانے پہ تنقید مکمل ہوگی. ایسا انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ کیسے بنتا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیسے جو کردار ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. تو وہ یہ ساری صورتحال جو تھی یہ میرے لیے دلچسپی کی تھی، لہٰذا میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے بات کی. دوسری چیز جو مجھے ان کی طرف لے کے گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے نقادوں میں بہت اہم ہو جاتے ہیں، وہ دیکھیں وہ جدیدیت کی جو تصور ان کے ہاں موجود تھا وہ ہمارے ہاں کے جدیدیوں کی طرح نہیں تھا یا دوسرے کے نہیں تھا. وہ اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی جو آپ کہہ لیں پوری روایت ہے اس کے ساتھ جوڑ کے اسے دیکھتے تھے، اور دیکھنے کے بعد وہ جو صورت بنتی تھی، نئی صورتحال بنتی تھی، اسے مکالمہ کرتے ہوئے اسے وہ ریوائیو کرنے کی طرف تھے. آپ یہ دیکھیں ان کے ساری جو رجحانات ہیں، فکشن کے جو ان کو رجحانات ہیں، اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیے کہ ان کی جو روایتی آدمی ہے، جو اپنی ثقافت کے جڑا ہوا آدمی ہے، وہ کہیں بھی منہا نہیں ہوتا ہے. آپ ان کی شاعری بھی ساری اٹھا کے دیکھ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چاہے وہ جا کے تراجم کر رہے ہوں مغرب کے، تو بھی مغرب کے وہ ان تراجم کو یعنی نظموں کو اٹھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں جو کلاسک کا درجہ رکھتی ہیں. یعنی کلاسک کو وہ منہا نہیں کرتے ہیں رواں منظر نامے سے، اور رواں منظر نامے کے ساتھ جوڑ کے وہ آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں. اور یہ بات بڑی اہم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں، جو زبان میری صلاحیت رکھتی ہے کسی معنی کو اپنے اندر کنٹین کرنے کی، روکنے کی، اٹھا کے آپ تک پہنچانے کی، اس میں صرف آج کے معنی نہیں ہیں. اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے پوری میری پیچھے کلچر جو موجود ہے، پوری تہذیب جو موجود ہے. اس لفظ کی بھی ایک تہذیب ہوتی ہے. یہ پوری تہذیب جب تک آپ اسے ساتھ لے کے نہیں آئیں گے تو یہ جو تصور ہے جدیدیت کا کہ نہیں سارے کچھ کو نیا کر دینا ہے کاٹ کے اور اسے بالکل نئے طرح پیش کرنا جس کا کوئی رشتہ پیچھے سے نہیں رہے، تو میرا خیال ہے یہ تصور جو تھا وہ ایسا تھا جسے باطل تھا اور اس سے انہوں نے توڑا. تو اس لحاظ سے مجھے انہوں نے متوجہ کیا. ویسے آخری بس ایک مختصر ترجیح میں کہوں گا، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے فکشن لکھا، شاعری بھی کی، آپ نقاد بھی ہیں، آپ مدیر بھی رہے، آپ کی بہت سی جہتیں ہیں. بس آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری یہ شناخت ہے، میں یہاں
باقی وہ تو ہمیں حق ہے، ہم آپ کو جہاں مرضی دیکھیں. آپ کہاں تخلیقات بطور اپنے آپ میں میرا تو کبھی بھی مسئلہ شناخت کا رہا نہیں ہے. میرا مسئلہ بنیادی طور پہ یہ نہیں رہا ہے کہ آپ مجھے کس طرح پہچاننا چاہیں گے، یعنی جہاں آپ کھل کے سامنے آئے ہیں کہ میرا مسئلہ تو بنیادی طور پہ یہ رہا ہے کہ جو میرے اندر ایک کھولتا ہوا لاوا موجود ہے اسے کس فارم میں جانا ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے فکشن سب سے میں اس میں اپنی سہولت محسوس کرتا ہوں. اور میں جب بھی فکشن کے کوئی چیز افسانہ لکھتا ہوں، کہانی لکھتا ہوں، ناول کی طرف آیا تو بنیادی طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک مطمئن فرد کی طرح جس وقت آپ مکمل کر چکتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مضمون لکھتے ہوئے کوئی تنقیدی مضمون چاہے میں نے 500 صفحے کا ہی کیوں نہ لکھ دیا ہو، لکھنے کے بعد مجھے جو 10 صفحوں کا یا 2 صفحوں کا یا 5 صفحوں کا ایک افسانہ لکھتے ہوئے جو مجھے مسرت حاصل ہوتی ہے یا لطف حاصل ہوتا ہے یا جو میں جس کیفیت سے میں گزرتا ہوں، کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں اس کیفیت سے نکل ہی نہیں پاتا اور گھر والے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ آدمی اس سوگواری کی کیفیت فرض کرے کہ اس کے اندر کوئی ایسی تھی، تو وہ مجھے گرفتار کر لیتی ہے اور فکشن نے مجھے گرفتار کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی صنف ہے جو گرفتار رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ ایک شعر کہہ کے اسے نکل جائیں اور دوسرا شعر کہنے کے لیے آپ ایک الگ فضا میں چلے جائیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک نظم کہہ کے، چونکہ کنکریٹ صورتحال اس میں نہیں ہوتی ہے، یعنی شاعری سے یہ مختلف صنف ہے. فکشن کی خوبی یہی ہے کہ یہ آپ کو زمین پہ چلنا بھی سکھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو وجود کے اندر اترنا بھی سکھاتی ہے. یہ بنیادی چیز ایسی ہے کہ آپ بالکل سامنے چلتا ہوا کریکٹر بھی آپ اس کے پورے وجود کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اس لیے آپ کو سیراب کرتی ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے آپ کے پورے وجود کو یہ سیراب کرتی ہے اور مجھے بھی اور میرے وجود کو بھی اسی نے سیراب کیا ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین، یہ تھی ہماری مہمان شخصیت حمید شاہی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کی گفتگو کے اندر آپ نے دیکھا ان کی کتنی جہتیں ہیں. کسی ایک جہت پر بھی ہم ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں تو بہت سا وقت جو ہے ہمیں درکار ہوتا ہے اور احساس نہیں ہوتا کہ وقت جو ہے کتنا وقت گزر چکا ہے. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.